بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان لاؤنج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو پاکستان میں میڈیا کے سب سے پسندیدہ شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ پسندیدہ شخصیت شاید اسی وجہ سے سمجھے جاتے ہیں کہ ایک تو وہ ملک کے ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی میڈیا کا نمائندہ ان سے انٹرویو کرتا ہے تو وہ انہیں کوئی نہ کوئی نئی خبر ضرور دے دیتے ہیں۔ تو آج ہم بھی اسی لالچ میں آئے ہیں، آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ جناب شیخ رشید صاحب، پاکستان کے وزیر داخلہ، آج ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم شیخ صاحب کے ساتھ جو خطے کے حالات ہے، جو ہمارے قبائلی اضلاع میں صورتحال بگڑ رہی ہے، تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، جیسے میں نے کہا بھی کہ خطے کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے سرحد پار افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا مستقبل کا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ریجن جو ہے اس کی سیاست میں اگلے 6 مہینے بڑے اہم ہیں، 30 دسمبر تک لگا لیں، اور 2 مہینوں کے بعد اس میں سارا سینٹرل ایشیا بھی لیتا ہوں جی، اور اس میں چین امریکن ریلیشن بھی میں لیتا ہوں، انڈیا پاکستان ریلیشن بھی لیتا ہوں، اور افغانستان کی صورتحال بھی لیتا ہوں۔ اچھا۔ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ افغانی اپنے مسئلے کو حل کریں، ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتے۔ پرانی کسی نہ ہم امریکن کو بیچ دے رہے ہیں اور نہ ہم کسی نو مور میں سے خوف زدہ ہیں، اور نہ ہم ڈو مور کر رہے ہیں۔ اچھا۔ فرسٹ ٹائم افغانستان کے معاملات اور حالات جو ہیں وہ افغانیوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور پاکستان پہ کوئی بارڈرز پہ مہاجرین کا بوجھ نہیں ہے، اور نہ ہم الاؤ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں NCOC نے کووڈ اس علاقے میں بھی تیز ہو رہا ہے، افغانستان میں بھی ہے کووڈ-19، لیکن کل رات ہم نے، کیونکہ بارڈر چمن پہ کافی سارا مال جو ہے فروٹ اور خرد و نوش وہ خراب ہو رہا تھا، تو DC چمن نے اور بارڈر مینجمنٹ کے لوگوں نے مل کے آج، مجھے امید ہے جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت شاید بارڈر کھلنے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہوں یا ہو رہا ہو، یا 1-2 گھنٹے اور لے، اور چمن بارڈر 8 بجے سے 4 بجے تک جن کے پاس تذکرہ ہوگا اور جن کے پاس ID ہوگا ان کے لیے بھی کھل جائے گا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسی صورتحال ہے، جب میں وزیر آیا تھا تو آن لائن ویزے جو تھے افغانی کے وہ 30 ہزار پر منتھ پہ تھے، جی، اب ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، 4000۔ اور افغانستان، یہ آپ کے لیے بڑی خبر آپ نے کہا، یہ ہے کہ افغانستان واپس جانے والے زیادہ ہیں، جی، جائے کہ افغانستان سے پاکستان آنے والے، اور کوئی مہاجرین کا بھی ابھی تک جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کوئی دباؤ نہیں۔ اچھا، بارڈر آپ نے بات کی تو تورخم جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے یا ادھر بھی یہی پالیسی ہے؟ ادھر سے بھی بند ہے اور ادھر سے بھی بند ہے۔ اچھا، ہماری طرف سے NCOC ہے اور ادھر سے بھی بند ہے، ہم نے تو بہت پہلے سے بند کیا ہوا ہے۔ چمن بھی بند تھا، لیکن آج 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک اس کو کھولا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ ہم ٹرانسپورٹ جو ہے، جو ٹرک ادھر سے خالی آنے ہیں یا ادھر سے جانے ہیں یا مال لے کر ادھر سے جانا ہے، موسٹلی ادھر سے ہی ادھر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کو کھولا جا رہا ہے آج۔ اچھا، تو یہ جو چمن میں سپین بولدک، وہاں پہ طالبان نے احتجاج بھی کیا 1-2 دن پہلے، جمعے سے۔ جی ہاں، تو کیا ان کے کہنے پہ کھولا جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے بھی بند کر دیا، ہم نے بھی بند کر دیا۔ ہمارے جو تاجر ہیں، کمیونٹی ہے چمن کی، ان کا یہ اصرار ہے کہ ان کا سارا یہ سیزن ہے فروٹس کا اور دوسری چیزوں کا، تو وہ ان کو فائنینشیل بہت بڑا ان کے لیے پرابلم ہے، تو لوکل DCs نے مل کے یہ کوئی فیصلہ کیا ہے، باقی کوئی پاکستان کسی کے دباؤ میں نہیں ہے۔ شیخ صاحب، اگر یہ ایسا کوئی انسانی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے افغانستان کے اندر اب حالات ایسے بن رہے ہیں
کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ بھی مر رہے ہیں, نقل مکانی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسے انسانی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ سرحدیں کھول دیں؟ دیکھیں سرحدیں تو نہیں کھول رہے, لیکن ہمارے پاس ہر قسم کا پلان ہے. اچھا. اور ساری گورنمنٹ آن بورڈ ہے عمران خان کی ہدایت پر, اور پاک فوج کی جو سوچ ہے, اور انٹیریئر منسٹری کے پاس صرف بارڈر مینجمنٹ ہے. فیصلہ کرنا جو ہے وہ عمران خان کا اور فارن آفس کا, ان لوگوں کا کام ہے پالیسی کیا ہوگی. ہم بارڈر مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. بارڈر مینجمنٹ میں ہم پر ابھی تک اس وقت تک کوئی دباؤ نہیں ہے. کچھ دنوں سے ایسے رپورٹس آ رہی ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ لوگ بارڈر کھول دیں, پاکستان کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب ہم پہ دباؤ ہی نہیں ہے تو امریکہ کو وہاں خود گیا امریکہ. دیکھیں نا, وہاں سکھ گئے, وہاں برٹش گئے, وہاں رشین گئے, وہاں امریکن گئے. ہم نے 70-80 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیا, اور اربوں روپے کا ہم نے اکانومی کا ڈیزاسٹر کیا. تو اب ہماری ایک بہتر پالیسی ہے کہ لیٹ دی افغانی ڈیسائیڈ دی فیوچر آف افغانستان. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو افغان حکومت نہیں مان رہی ہے. تو نہ مانے, ہم تو اپنی پالیسی آپ کو بتا رہے ہیں نا. میں اس میٹنگ میں شریک تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے اشرف غنی سے کی. دیکھیں ان کے ماننے یا نہ ماننے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اپنی ایک پالیسی ہے کہ ہم نہ اپنے جو ہمارا ایک سٹینڈ ہے نہ اس سے پیچھے ہٹیں گے, اور نہ ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے. تو پھر اس میں ایک اور سوال یہ بنتا ہے نا شیخ صاحب کہ وہ ہر بات پہ ہمیں کیوں ہمارے اوپر الزام یہ ہماری لگاتے ہیں؟ بدنصیبی ہے, ملبہ ہم پہ گھیرتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ مہاجرین ایران کی طرف گئے, ایران نے بارڈر بھی نہیں کھولا ان کے لیے, اور طالبان نے آلموسٹ بارڈر جو ہے ازبکستان اور تاجکستان اور ایران کے بارڈر پہ وہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور ان کے آئل ویل بھی جو ہیں جہاں سے مین ایران کے بارڈرز پر ہیں وہ طالبان کے پاس چلے گئے ہیں, اور آج ڈیم بھی چلا گیا ہے. سو ہم افغانستان میں افغان قوم کے ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, امن ہو. ہمیں افغانستان میں امن کی ضرورت ہے. افغانستان کا امن ہمارے لیے جو ہے وہ خوش آئند ہے, اور اس کے لیے ہم نے کوششیں کی, دوحہ میں کی. اور ابھی بھی آج اس وقت تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک 5 رکنی میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ بڑی ہی اہم ہے اس وقت کے حالات میں. مطلب یہ بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ اب پاکستان تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم جو امن کا پروسیس ہے اس میں ہم شراکت دار ہے, ہم مطلب ہماری وجہ سے یہ امن کا پروسیس جو ہے اس کو یہ آگے جا رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغان حکومت مسلسل جو ہے نا وہ ہمارے اوپر الزامات لگا رہی ہے. تو یعنی دیکھیں ہمارے اوپر انڈین اور این ڈی ایس کا میڈیا وائز میڈیا پہ انہوں نے انڈکلیئر وار کی ہوئی ہے. میں تو میڈیا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میڈیا میں وہ سارا ملبہ جو ہے ایکسپرٹ رہے ہیں جی آپ. نہیں, میں 4-5 دفعہ وزیر اطلاعات ضرور رہا ہوں. نئے سائنس کا میڈیا جو ہے وہ میں اس کو نہیں سمجھتا. جب میں منسٹر تھا تو یہ 40 سال پہلے صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا تو موج تھی جی. اب تو 40 کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی پالیسی ہے. تو جہاں تک کہ این ڈی ایس اور را ہے وہ مل کر پاکستان کی ساکھ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نہ کسی کے معاملات میں مداخلت کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے اپنے معاملات. یہ پھر بڑی عجیب بات ہوئی ہے نا کہ پاکستان یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم امن میں شراکت دار بھی ہے, ہم اتنی بڑی کوششیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے نا مطلب اس کے بدلے میں الزامات مل رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا تعارف جو ہے ابھی تک پرانے حالات سے دیکھا جا رہا ہے. وہ 90s کے حالات سے ہمارا تعارف نہ دیکھا جائے. یہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. اس میں ہم نہ اپنے بیس افغانستان کے خلاف استعمال ہونے دیں گے, نہ پاکستان سے کسی قسم کی مداخلت جو ہے اس کی اجازت دیں گے. افغانی جانے اور ان کا کام جانے. اچھا, یہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے ایک الزام لگایا تھا کہ چونکہ بارڈر آپ کا ایریا ہے کہ تقریباً 10,000 جنگجو. میں وہاں موجود تھا, یہاں نہیں لگایا اس نے. اس وقت میں یہ بکواس کی 10,000.
یہ وقت چلا گیا, دیٹ ہیز گون. عمران خان کسی قیمت پر بھی یہ پالیسی نہیں چاہتا. اور جب اشرف غنی نے یہ تقریر کی تو میں اس ہال میں موجود تھا اور بیہودہ بات کی, غیر ذمہ دارانہ بات کی. اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ بھئی انڈیا کی پچ پہ وہ کھیل رہے ہیں, کھیلتے رہیں, الٹیمیٹلی سچائی جیتے گی اور جو افغان قوم فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں بن سکتی کہ جو 90s میں یہاں سے ہزاروں لوگ جاتے تھے سرحد پار کر کے وہاں پہ طالبان کے ساتھ لڑتے تھے, مدرسوں سے جانے والے لوگ نا, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور پاکستان کے بارڈرز کلوز ہیں. چمن آج آپ کو بتایا وہ بھی تذکرہ اور آئی ڈیز اور ویزاز کے ساتھ کھول رہے ہیں. اچھا, یہ جو شاہ محمد قریشی نے ایک بیان دیا تھا جس پہ کافی جو ہے نا پھر وہ افغانستان کی طرف سے تو کافی تنقید آئی, طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب کافی بدل چکے ہیں. لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ میں کچھ آپ کو بتاؤں گا, پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ دیکھیں, یہ آپ شاہ صاحب سے, میں اسی لیے زیادہ انٹرویو سے پہلے ہی میں نے آپ کو کہا کہ مجھ سے فارن منسٹری کے سوال نہ پوچھنا, مجھ سے انٹیریئر منسٹری کے سوال. اچھا چلیے میں آپ سے جنرل سوال پوچھتا ہوں کہ طالبان جو ہے کیا واقعی وہ تبدیل ہو گئے ہیں, وہ والے طالبان نہیں ہے؟ دیکھیے, میرا تو نہ رابطہ ہے نہ میری کوئی اتنی, نہیں آپ کی نظر تو ہوگی نا. نظر تو ظاہر ہے ساری. آج کے دور میں تو آپ کو دیکھیں جب جو دنیا میں انٹرنیشنل ایشو ہو رہے ہیں اس میں افغانستان ایک ایشو ہے, اور وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں اور ان کا مستقبل کی کیا منصوبہ بندی ہے میرے نوٹس میں نہیں. مطلب حال ہی میں انہوں نے ایک افغان کامیڈین تھا خاشا زوان جو, جنہوں نے ظاہر ہے طالبان کو کچھ گالیاں نکالی تھی, لیکن ان کو طالبان نے اپنے کورٹ میں پیش نہیں کیا, ان کو قتل کر دیا. پھر اس طرح جو ہے نا, میں شخصی باتیں, مجھ سے آپ پالیسی میٹر پہ بات کریں, فلانے نے فلانے کو مار دیا. یہاں ہماری ایک نور مقد قتل ہوئی ہیں اور ان کے والدین کو بھی ہم نے ECL میں ڈال دیا. اور آپ افغان سفیر کی مجھ سے بات کریں جو میرے انڈر ہے, وہ بھی کروں گا, وہ ابھی آئے گا آگے. اچھا بارڈر پہ ہی بات کرتے ہیں, فینسنگ کے بارے میں جو ہے نا یہ آپ کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ تقریباً 90% جو ہے وہ بارڈر فینس ہو گیا ہے. تو اب وہ کیا واقعی کتنا ہو گیا اور کتنا رہتا ہے؟ 94% ہو گیا, 6% وہ سنگلاخ اور چٹانیں وہاں چوکیاں ہماری ہیں. سو یہ بڑا تاریخی کام کیا عظیم پاکستانی فوج نے کہ بارڈر فینسنگ کی ہے. اور 46% کوئی ایران کا بھی ہو گیا ہے, 48%, اس کو بھی ہم 1 سال میں مکمل کر دیں گے. اچھا, سو یہ ٹوٹل فینسنگ ہے. اور گو فینسنگ کی اس طرف سے فائرنگ شائرنگ ہمارے جوانوں پہ ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم نے یہ جو اوپن فار آل تھا اس کو کلوز کر دیا. اچھا, اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ پاسپورٹ ویزا سسٹم ہو جائے طورخم اور چمن پہ بھی, اور دوسرے بارڈرز بھی جو ہیں اس پہ ویزا شروع ہو جائے. اور لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اشرف غنی نے بات چیت کی لیکن آگے نہیں بڑھایا. تو ویسے جو یہ بارڈر فینسنگ کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر یہ کس لیے کیا گیا تھا, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ دیکھیں, اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے, دہشت گردوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے, انوانٹیڈ لوگوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے, اور جو جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے پاکستان میں داخل ہو جائے ان کے لیے کیا گیا ہے. آفٹر آل ہم ایک ملک ہیں, ایٹامک ملک ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. یہ تو نہیں کہ جس کا جی چاہے وہ چادر کندھے پہ رکھے اور پاکستان داخل ہو جائے. کچھ پرانے جو قانون ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے بارڈرز پہ, طورخم پہ, اور ان کے پاس تذکرہ ہیں, بعض کا وزیرز ہیں اور اکزئی ہیں جو ادھر بھی گھر ہے ان کے پاس پرمٹ ہے, تذکرہ ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں سے دہشت گرد جو ہے نا یہاں آتے تھے ان کو روکا جائے, یا یہاں کے دہشت گرد بھاگ کے ادھر چلے جاتے یا ادھر جاتے تھے. لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں قبائلی اضلاع میں وہاں پہ تو تقریباً 1.5 سال سے سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہے. اور جو دھماکے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تو دیکھیں را اور NDS مل کے اس ملک میں کر رہی ہے. ہم نے لاہور میں پنجاب پولیس نے 16 گھنٹے کے اندر انڈین لانچ سارا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, اس جگہ کا نام جو ہے
جوہر ٹاؤن میں، اور پھر داسو کی جو مکمل کی ہے، اور پھر کوئٹہ کی مکمل کی ہیں. سو کوئی ایسا یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سارے انڈیا لانچ کرتا ہے. کہاں سے؟ میرے بات ادھر سے ادھر سے داخل ہوتے ہیں، ضروری نہیں ادھر سے آ رہے ہوں. تو باقی اور کہیں آپ بتائیں نا، کسی اور ملک سے پھر آ رہے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ مختلف جیلوں سے بھی ان کو چھڑواتے ہیں، انڈینز دنیا کے مختلف جیلوں سے، پھر ان کو ویزا یا کسی طریقے سے داخل کرتے ہیں. یا پاکستان کے اندر ایسے نمک حرام لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو پیسوں سے خریدتے ہیں. سو یہ ایک دہشت گردی کی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ناکامی ہوئی ہے. تینوں واقعہ ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس کی تکمیل میں مکمل نہ ہوئی ہو. شیخ صاحب، آپ کو شاید علم تو ضرور ہوگا، آپ اتنے اہم عہدے پہ ہیں. یہ جو قبائلی اضلاع جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، شمالی، جنوبی، ابھی میں وانا سے ہو کے آیا ہوں. آپ گئے تھے. اب یہاں پہ تقریباً 1.5 سال سے سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے. اور میں آپ کو ابھی بتاؤں، میری بات سنیں آپ. یہ آج کل میں پہلے تو اکا دکا واقعات ہوتے نا، اور وہ اس طرح ہوتے تھے کہ کوئی بام آپ پلانٹ کر کے آپ جا کے تو کانوے جاتا تھا، وہ بلاسٹ ہوتا تھا. ابھی تو وہ چیک پوسٹوں پہ آ رہے ہیں، اور روزانہ جو ہے نا 2-2 3-3 واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک آدھا واقعات ضرور ہو رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ایک آدھا ہی ہو رہا ہے. دیکھیں نا اب آپ اس کو 3-3 واقعات ہو رہے ہیں نا سر. ایک آدھا واقعات ضرور ہوتا ہے. ہماری جو ISPR ہے اس کو کوئی نہیں چھپاتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چوکیاں ختم ہوں. لوگ جان کا نذرانہ دے کے ان چوکیوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس میں شک نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ اتنے بڑے آپریشنز ہوئے. دیکھیں گزارش یہ ہے، جب آپریشنز ہوئے کئی لوگ واپس آ گئے ہوں گے. دیکھیں نا، ایک علاقہ ہے، ایک علاقے کی فضا ہے، ایک علاقے کی تاریخ اور روایت ہے. جتنے بڑے علاقے یہ کلیئر ہوئے ہیں، یہاں پر تو وہ عدالتیں لگاتے تھے، یہاں پر تو وہ پھانسیاں دیتے تھے. ان کی عمارت تھی، یہ میں مانتا ہوں، لیکن آپ کیا اصل میں آپ کی اس پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا کہ بارڈر فینسنگ سے یہ آپ ایک بہت بڑا فرق ہے. بارڈر فینسنگ سے چھوٹا موٹا ٹک ٹک جو ہے دنیا میں، تو جہاز پر بھی لوگ بیٹھ کے غلط کاغذوں پہ آ جاتے ہیں. جو کرمنل ہے وہ کرمنل ہے، اور اس کو پیچھے پوری ایک ادارے کی سپورٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس طرف بھی نکل جاتا ہے. اچھا، اس طرح کوئی پلاننگ ہے؟ جیسے ابھی خان صاحب آئے تھے پشاور میں، انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ بات کی، آپ ان کے ساتھ تھے؟ یعنی یہ میں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہے، بات کی ہے. اس کے نیچے فارن آفس بھی اس کا ہے، اور انفارمیشن منسٹری بھی ہے، اور انٹرنیشنل جو یہ پلان ہے نیشنل ایکشن پلان، اس کو منسٹری آف انٹیریئر دیکھ رہی ہے. مطلب اس کو اپڈیٹ کرنے کی بات کی گئی تھی. یہ جو واقعات کر رہے ہیں 2-3 دن پہلے بھی، تو اس میں کیا عمران خان صاحب نے دوبارہ سے آپریشن اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. آپریشن کے لیے نہیں ہے کہ اس میں جو اس کے ٹارگٹ ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے، 15 کے بعد میٹنگز نہیں ہوئی. سو اب دوبارہ کل پرسوں پرائم منسٹر نے میٹنگ لی ہے اور اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں کہ ری بلڈ کر رہے ہیں. ویسے جو واقعات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہاں پہ پھر سے جیسے ٹارگیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں جو ٹھکانے ہیں وہ ختم کیے یہ فیصلہ جو ہے یہ میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا. آف کورس پاک فوج دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے جہاں چھپتے ہیں. کل کوئٹہ میں مارے ہیں 4، لاہور میں مارے ہیں CTD نے 4. سو اس کا مطلب ہے انفارمیشن ہے تو ان سے گولہ بارود نکلتا ہے نا. کوئٹہ سے انہوں نے ایکشن کیا ہے اور 4 ان کے مین بندوں کو مارا ہے. سو یہ لڑائی جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی، کم ضرور ہوئی ہے. جی بالکل. تو یہی ہم تو اب ایسا سمجھ لیں کہ جیسے وہ دہشت گردی کی جنگ کے ہم ٹیل پہ ہے، بالکل آخری. دیکھیں ہم ایک لیکن بڑا ملک یہ افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ تو بالکل جو ہے نا، یعنی سب لوگ یہ اب تو پارلیمنٹ کے اندر جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی جس میں DGI اور آرمی چیف صاحب بھی تھے، تو انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ پھر سے دوبارہ جو ہے نا اگر افغانستان میں حالات بگڑتے ہیں تو یہاں حالات خراب ہوں گے. ہمارے 2 صوبے بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان.
دیکھیے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. جو 90s کے واقعات ہیں ویسے نہیں ہوں گے. بلوچستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعات ہوں گے. کے پی کی بدلا ہوا کے پی کی ہے. اگر فاٹا میں ہم وہ اصلاحات کر دیں اور ان کے جو مسائل بڑے ہیں کیونکہ وہ عدالتوں میں اور وکیلوں کی فیسوں میں نہیں جانا چاہتے, وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں نا, وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, اس میں بڑا وزن ہے کہ وہ اپنے فیصلے جرگے کے ذریعے کرتے تھے, اس کی کوئی لیگل صورتحال ہو جائے. لیکن میں حالات کو, شاید میں واحد پاکستانی آدمی ہوں, باقی سب کی سوچ مجھ سے مختلف ہے, میں حالات کو اتنا برا ہوتے نہیں دیکھ رہا جو 90s میں تھے. اچھا اس وقت بھی میں تھا اور آج بھی میں ہوں. میں آج یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس وقت بھی میں پوسٹ پہ تھا, اس وقت حالات بہت خراب تھے. آج حالات اگر افغانستان کے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کتنا متاثر کریں گے, اتنا متاثر نہیں کریں گے جتنا دنیا شور شرابہ کر رہی ہے. اور ہم پہ ملبہ نہ گھیریں جی, ہم نہیں ملبس. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ کو کہہ رہا ہوں, تمام بارڈرز جو ہیں وہ بند ہیں. پاکستان سے واپس جانے والے لوگوں کی تعداد دگنی ہے. ان حالات میں بھی پاکستان سے لوگ جو واپس جا رہے ہیں ان کی تعداد دگنی ہے. افغان واپس جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, لیکن میں اس کو معذرت کے ساتھ دعویٰ ہی سمجھوں گا, کیونکہ ہم جو حالات وہاں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں وہاں کا صحافی ہوں اور میں تقریباً 20-25 سال سے اسی ریجن پہ ہماری فوکس ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی جو دعویٰ ہے اس کے برعکس نظر آتا ہے. دیکھیں آپ کی دیکھنے کی آنکھ اپنی ہے, میری اپنی ہے. جی. سو میں تھوڑی سی بلندی سے دیکھ رہا ہوں, میں حالات کو اتنے خراب ہوتے نہیں دیکھ رہا. آپ کو میں نے کہا ہے کہ 4-6 مہینے پاکستان میں بڑے اہم ہیں. یہ میں خود کہہ رہا ہوں ایز اے وزیر داخلہ, میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ 7 ہفتے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. جی. سو ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے. سو مجھ سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ میں افغانستان کی انٹرنل صورتحال پہ کوئی کمنٹس کروں گا تو نہیں کروں گا. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا, آپ نے ابھی وہ جو افغان سفیر علی خیل صاحب کی جو بیٹی مبینہ اغوا ہوئی یا لاپتہ ہوئی, اس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, تو اس میں اب اپڈیٹ کیا ہے. ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ بھی یہاں پہ 3-4 دن رہا, وہ چلے گئے ہیں میرے خیال میں. اب تو اپڈیٹ کیا ہے, اب کیا بات ہوئی ان کے ساتھ؟ جو ہمارے پاس فوٹیج تھی وہ ہم نے ان کو اپنے سیف سٹی لے جا کے وہ ساری فوٹیج دکھائی ہے. اور بیٹیاں سب کی سجی ہوتی ہیں, بالکل بیٹیاں تو مشترکہ ہوتی ہیں. سو وہ چاروں ٹیکسی ڈرائیوروں کو اب ہم اندر تو نہیں پھینک سکتے نا جی, وہ بیچارے غریب لوگ جو ہیں, اور اس نے ان کو 500 روپیہ دیا ہے, ٹپ دی ہے جی. اور ہم نے ساری فوٹیج ان کو دے دی ہے. اور چاروں ٹیکسی ڈرائیور, 2 تو سرکاری ملازم ہیں, بیچارے غریب لوگ رات کو گاڑی چلاتے ہیں. جی. اور ہم نے ان سے کہا کہ حکمت کا اس کیس میں بڑا رول ہے, جو ان کے ساتھ پڑھتا تھا جرمنی میں, اور وہاں سے انہوں نے ساتھ رکھا تھا, اب سائلم میں بھی اس کے ساتھ ہے. افغان ہے کوئی وہ؟ جی سر. اچھا. اور وہ جرمن ٹیلی فون چاہیے اور حکمت چاہیے, تو وہ یہاں پہ ہے حکمت؟ نہیں, ساتھ ہی لے کے گئی ہیں. اچھا, وہ ادھر ہی تھے پہلے, مطلب ان کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کے ساتھ جرمنی میں وہ سائلم پہ تھے, ان کے ساتھ ایمبیسی میں وہ لگے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہی وہ نکل گیا ہے. جس وقت یہ نکلے ہیں ان کے ساتھ وہ نکل گیا, ورنہ. میں ایک بریک لیتا ہوں. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو اس موضوع پہ دوبارہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. شیخ صاحب, تو اس میں آپ نے جو ابھی علی خیل صاحب کی جو صاحبزادی سلسلہ علی خیل
کی بات ہوئی تو اس میں شروع میں ہمیں ایسا لگا کہ آپ نے جو کچھ بیانات جاری کیے اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی دونوں ممالک کے درمیان. نہیں کوئی سب پلان تھا. اچھا. کوئی غلط فہمیاں نہیں. دیکھیں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. 2 لاکھ 1 لاکھ گاڑی جاتی ہے, اس 1 لاکھ گاڑی میں سے سلیکٹ کرنا کہ یہ کس گاڑی, یعنی اس کا ٹائم لگتا ہے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ فوری کیا ہے. فوری کس طرح ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ ہم نے سارا جس طرح وہ پیدل چلی ہیں, گھر سے باہر آئی ہیں, ٹیکسی لی ہے, کھڈا مارکیٹ پر آئی ہیں, کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے, وہ صدر گئی ہیں گکھڑ پلازا کے باہر, اور وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے, F9 پہ آئی ہیں, پھر وہ حکمت کو اس نے فون کیا ہے یا جو ان کو بلا کے, یہ سارا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے تو ان کو دے دیا جی. اور ان کے جو سوال ہوں گے وہ بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ آ جائیں اور حکمت بھی آ جائے تو مسئلہ تو فوری حل ہو جائے گا. اچھا, تو یہ میں نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا تھا کہ مطلب ایک ایسی صورتحال میں جب افغانستان کے اندر ہمیں دونوں ممالک کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, یا جس طرح اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک کانفرنس بھی کرا رہے تھے افغانستان کی, وہ کانفرنس بھی اب جو ہے نا کیونکہ وہ ایمبیسی بند ہو گئی ہے تو وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو کیا اس وقت مجھے لگا کہ جیسے دونوں نہیں, ایک بچی جو ہے, یہ پیسفل شہر ہے نا, لوگ بدنام کر رہے ہیں, ایک چند گھنٹوں میں وہ 4 ٹیکسیاں بدلتی ہے. وہ اپنی ایمبیسی گاڑی کو بھی یوز کر سکتی ہے, اس کے پاس لاتعداد گاڑیاں ہیں, سکیور نمبر ہیں اس کے پاس. وہ کیا وجوہات ہیں کہ اس نے 4 ٹیکسیاں استعمال کی؟ یہ میرا خیال ہے افغانستان فارن آفس اس کو اسٹڈی کرے. ہم کہیں گے تو پھر بہت دور بات چلی جائے گی. نہ تو اس میں مطلب دونوں حکومتوں نے جو ڈیمیج ہونا تھا اس واقعے سے, کوئی ڈیمیج نہیں ہوا جی. کیا اس کو ڈیمیج یہ نہیں ہوا, انہوں نے اپنی ایمبیسی بند کر دی. آپ جو ہے نا, دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے بند کریں. اگر کسی کا پلان ہی یہ ہے کہ پلاننگ کے تحت ہی یہ کرنا ہے تو اسے میں انٹیریئر منسٹری تو نہیں روک سکتی. یہ تو فارن انٹیریئر منسٹری انویسٹیگیشن کے لیے, ہم نے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر کے فارن آفس کے حوالے کر دی, اور ہم اس میں شریک رہے ہیں جب ان کا ڈیلیگیشن ملا ہے. جو ان کے سوالات ہیں, دیکھیں پاکستان کا ایک قانونی پروسیجر ہے, جمہوری ملک ہے, اس میں آ کے آپ کو شہادتیں اگر پرچہ دینا ہے تو اس پہ انہوں نے شہادتیں تو دینی ہے آ کے. اچھا, اس نے حکمت نے آ کے بتانا تو ہے نا. حکمت کے بارے میں بڑے سیریس سوالات ہیں, انہوں نے کبھی نہیں آنا. چلیے اس کو میں ایک اور مزید آسان بنا دیتا ہوں کہ ایسے حالت میں جب افغانستان کے اندر بڑے کریٹیکل حالات ہے, کیا ہم دونوں ممالک کے تعلقات اچھی ہونی چاہیے یا برے؟ تو اسی کو میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اچھے رکھنے کے لیے پاکستان کی حکومت بہت کوشش میں. اگر وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس تعلقات کو اچھے نہ رکھنا چاہتے ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ افغان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہوں, اور ہم اپنے آپ کو کسی ملبے کے نیچے, کیونکہ سارا دنیا کے لوگ ہمیں یہ ملبہ پاکستان پہ پھینکنا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملبے کے نیچے نہ آئیں. پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمارے, تو اس کے نیچے آپ کیسے نہیں آئیں گے جب مطلب درخواست کر سکتے ہیں. دیکھیں میں تو فارن آفس کا کام ہے, میں تو ان سے درخواست کرتا ہوں واپس آئیں, انویسٹیگیشن کو آن کیمرہ کر دیتے ہیں. اچھا, تو ابھی جو یہ تو چلے گئے ہیں وہ لوگ, تو اب ایمبیسی کھولنے کا, افغان ایمبیسی کے کھولنے کا کوئی چانس ہے؟ مجھے نہیں معلوم, فارن آفس کو پتا ہوگا. اچھا, میں فارن ایمبیسی کو ڈیل نہیں کرتا, اس کی سیکیورٹی کو ڈیل کرتا ہوں, فارن ایمبیسی کے معاملات کو نہیں ڈیل کرتا. نہیں, آپ بعض سوالات جو ہے ایسے خود آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں میرا آپ کو سوال کرنے کا حق ہے, مجھے بچنے کا حق ہے. جو آپ کو رائٹ ہے وہ آپ کو رائٹ ہے, جو میرا رائٹ ہے وہ میرا رائٹ ہے. اچھا شیخ صاحب, اب کچھ موضوعات جو ہے نا پھر ہمارے جو قبائلی اضلاع ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جو پاکستان مخالف کالعدم تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان, ان کے کافی سارے دڑے جو ہے وہ سرحد پار اب دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو وہ تنظیم کافی جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے ایسے کہا جا رہا ہے. UN نے ایک رپورٹ دی تھی کہ تقریباً 6000 ان کی جنگجو ہے جو افغانستان میں ہے, لیکن یہ اس وقت تھا جب ان کی یہ 7-8 تنظیمیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی تھی. تو ابھی ان کی تعداد کوئی تقریباً جب یہ مرج ہوئے ہیں 12000 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے. وہی تنظیمیں جو ہے نا یہاں جو حملے ہو رہے ہیں ہماری قبائلی اضلاع میں, اسلام آباد کے اندر بھی 2 اٹیک ہوئے, پنڈی میں بھی ہوئے, یہ TTP کلیم کر رہی ہے. تو ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ اب دیکھیں TTP وہاں ہے,
داعش وہاں ہے اور بھی تنظیمیں میں نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے ان ملکوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ وہاں ہیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں افغانستان کے نتائج کا ہونے والے جو ایک پروسیس جا رہا ہے, ہمیں دور سے بیٹھ کے اس کا انتظار کرنا چاہیے. مستقبل کی سیاست کے ساتھ ہی ٹی ٹی پی کا بھی وہاں فیوچر منسلک ہے, داعش کا بھی منسلک ہے, اور وہ 3-4 بڑی جو تنظیمیں ہیں ان کا بھی منسلک ہے. اچھا, میں آپ کو پولیٹیکل بات, ناٹ ایز اے انٹیریئر منسٹر, جی, دیکھیں وہاں داعش موجود ہے, اس کو کسی سے انکار ہے, وہاں ٹی ٹی پی موجود ہے, وہاں اور 2-3 میں نام ہی نہیں لیتا ان کا, جی, میں لوں گا تو ابھی یہی بریکنگ نیوز بن جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ القاعدہ اس ترکستان موومنٹ اس کی بات کر رہے ہیں میں آپ مجھے مجبور نہ کریں, دنیا کو پتہ ہے, پڑھے لکھوں کو, میں تو اردو میڈیم ہوں, لیکن آپ جو انٹرنیٹ کے اور اس کام کے ماہر ہیں, اور ظاہر ہے القاعدہ بھی وہاں ہے, بالکل ہے, سو اور بھی جو 3 تنظیمیں وہاں ہیں, ان سب کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے آنے والے 2-3 مہینے کی سیاست کے بعد ہوگا. اچھا, یہ میری پولیٹیکل رائے ہے, یہ بات میں آپ کو ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں دے رہا. لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا, آپ کی کریں, جو آپ بات ہے کا نا, حق ہے. کیونکہ افغانستان جو ہے نا اس کے ساتھ مزید جو ہے نا وہ دہشت گردوں کا گڑھ بن جائے گا. آپ کا اشارہ طالبان کی طرف ہے, اگر وہ آتے ہیں تو یہ سارے ابھی بھی افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں. میں نے جو آپ کو کہا ہے, دیکھیں آپ میں اپنی حدود نہیں توڑ سکتا. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ افغانستان کا مستقبل فیصلہ کرے گا یہ 6-7 تنظیموں کا. اچھا, ٹھیک ہے, 2 دفعہ چھوڑے رہنے دیں, بات دور نکل جائے گی. اچھا, آپ یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ جو افغان طالبان ہے اور پاکستان طالبان ہے یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں؟ میں نہیں مانتا. کیسے نہیں مانتے آپ؟ دیکھیں ایک افغان طالبان ہے, پاکستان میں جو ان کی سوچ کے حامی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نام طالبان رکھ لیں, وہ فلانا رکھ لیں, اپنے دیکھیں نا, اب وہاں ٹی ٹی پی پنجابی بھی ہے, ٹی ٹی پی سندھی بھی ہے, ٹی ٹی پی وہاں سوات کی بھی ہے, ٹی ٹی پی وہاں جھنگوی بھی ہے. دیکھیں اب گروپس کی صورت حال ہے. سو میں نے آپ کو ایک بڑا جامع جملہ دیا ہے کہ آئندہ 2-3 مہینوں کے بعد اپنی ان کی زندگی اور موت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کی تو میں آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں اس کا میں آپ کو ایویڈنس بھی دیتا ہوں نا, ایسا نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ خامخواہ جو ہے نا وہ مطلب اب میں ان کی موجودگی کا آپ کا اعتراف کرتا ہوں, اطلاعات ہیں کہ یہ موجود ہیں, لیکن اب سے موجود نہیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ اب گئے ہیں, اور یقیناً ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایسے حالات اور اطلاعات نہیں ہیں. اگر جب ہوئے اور جو واقعات اکا دکا ہوتے ہیں تو فورن آفس اور آئی ایس پی آر قوم کو اعتماد میں لیتا ہے. مطلب آپ ٹی ٹی پی کو کوئی چیلنج نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سر آپ ٹی ٹی پی سے اتنے ہی اگر متاثر ہیں تو میں تو اتنا میں متاثر نہیں ہوں. آپ میں تو ٹی ٹی پی ہمارے خلاف تنظیم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ٹی ٹی میری گزارش, آپ چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کا ایریا ہے سر. میرا ایریا ہے بارڈر کا. بالکل. ٹی ٹی پی وہاں ہے آج سے نہیں 20 سال سے ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ان ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ افغان طالبان کا ہولڈ ہے, یہ بھی بتاؤں آپ کو. میں آپ کو بتاؤں افغان طالبان تو اب بدخشاں کی بیٹ ڈسٹرکٹ میں بھی آ گئے ہیں, اس پہ بھی تو ذرا غور کرے نا. جہاں وہ کبھی نہیں گئے وہاں بھی گئے ہیں, آ گئے ہیں. سو میں نے آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اتنا ہی جملہ بول سکتا ہوں, یہ تنظیمیں یہ وہاں ہیں, ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا آنے والے مہینے کریں گے. اچھا, آپ ایک ہی سوال پہ پھنس گئی آپ کی سوئی. نہیں, میں اصل میں اب ایک پوائنٹ, میں آپ کو علیحدگی میں جواب دے سکتا ہوں, کیمرے کے سامنے. ٹھیک ہے, وہ ہم بات کر لیں گے. میرا اصل میں اس کی طرف یہ میں جو سوال کر رہا ہوں, میرا اس میں ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر افغان طالبان امریکہ کے ساتھ ان کا جو ہے نا جیسے دوحہ میں معاہدہ ہوا, تو اگر افغان طالبان فار ایگزامپل وہ کابل کی تخت پہ قبضہ کرتے ہیں یا وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں حکومت میں, کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جو بھی ہے, تو ٹی ٹی پی کا پھر کیا فیٹ ہوگا, ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا ہم ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, آپ انتظار کریں.
دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا ابھی کنفیوژن ہے, اور میں آپ کو بار بار اسی بات کا اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ 7-8 مہینے آپ دیکھیں, افغانستان کی سیاست افغانیوں نے کرنی ہے. جی, اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کا ان تنظیموں پہ بھی اثر انداز ہوگا. سو ابھی ہم شہر بسا ہی نہیں تو پہلے ہی ہم وہاں برج بنا لیں اور بنا لیں. لیٹس ویٹ اینڈ سی, اس کا بہترین جواب ہے. تو اب یہ اس میں بہت سارے اور سوالات ہیں نا, تو کریں سوائے ایک ہی جگہ پہ نہ پھنسے نا. نہیں, میرا مطلب ہے کہ کیا مستقبل میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں؟ کسی دہشت گرد کے ساتھ پاکستان میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. اچھا, حال ہی میں جو ان کے سربراہ ہے مفتی نور ولی, اس نے سی این این کو ایک انٹرویو دیا ہے, آپ نے شاید وہ سنا ہوگا. سنا. تو اس میں اس نے پہلی مرتبہ قبائلی اضلاع کی بات کی ہے, اس کی خود لوگ مختاری باتیں کی. کرتے رہتے ہیں. اچھا, لوگ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں تو میری پیدائش سے پہلے کی چل رہی ہیں. نہیں تو یہ دیکھیں نا, جب یہ سکھوں کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس وقت کیا باتیں ہو رہی تھی. ابھی میں وانا میں گیا تو جس چوکی میں راہ بیرک میں تھا, وہاں 1886 برٹش نے وہ بنائی ہوئی تھی. جب یہ برٹش سے لڑ رہے تھے اس وقت کیا باتیں ہو رہی تھی. جب یہ رشین سے لڑ رہے تھے اس وقت کیا باتیں ہوئی تھی. جب یہ امریکن سے لڑ رہے تھے اس وقت. دیکھیں نا, لڑائی تو ان کا ایک میری پیدائش سے پہلے کی جاری ہے, اور شاید میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. سو مجھ سے آپ ایسے سوال پوچھیں کہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, پاکستان کو کچھ نہیں ہونے لگا اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کرے انشاءاللہ نہیں ہوگا, لیکن اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں باتیں, تو یہ پہلی مرتبہ جب آتی ہے فارن تو میڈیا پہ ایسی باتیں آئیں گی جس میں پاکستان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو. فارن میڈیا کو جو بہت بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے, ڈیفالٹ نہیں ہوا, کووڈ-19 پر اس نے ٹھیک کر لی ہے اور چل پڑا راستے کی طرف. سو ہمیں تو لوگ ایک فیل سٹیٹ فارن میڈیا دیکھنا چاہتا ہے, اور اس میں را انوالو ہے, اس میں این ڈی ایس انوالو ہے, اس میں انٹرنیشنل فورسز کی خواہشیں بھی انوالو ہیں. دیکھیں ہماری بالکل اب انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے. پہلی دفعہ عمران خان نے کہا کہ ہم بیس نہیں دیں گے. اب وہ اس کے گرد نقشہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کتنے ملکوں کے بیسز ہیں. ایک یہ نہیں ہے کہ لیکن امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے. یہ علیحدہ بات. یہ دیکھیں وہ ایک تو پاکستان کا دیکھیں شیخ صاحب, دیکھیں اگر آپ امریکی, کل امریکن ڈیفنس منسٹر نے پاکستان کے آرمی چیف سے بات کی ہے, کیا کی ہے؟ ظاہر ہے افغان ایشو پہ بات کی ہوگی نا, کامن سینس کی بات ہے. اس نے کوئی موسم پہ بات تو نہیں کی ہوگی جنرل قمر جاوید باجوہ سے. سو یہ افغان ڈیفنس منسٹر نے کال کی ہے, اور اس نے حالات واقعات پر, ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہے, میں تو ایکسپرٹ نہیں, میں آپ کو پولیٹیکل جواب دے سکتا ہوں. پولیٹیکل جواب یہ ہے کہ ہائبرڈ وار ہمارے خلاف ڈکلیئر ہے. اگر کسی نے فارن چینل پر انٹرویو دیتا ہے تو پاکستان کے خلاف جو انٹرویو دینا چاہے گا وہ وہاں چلے گا, اور جو پاکستان کے حق میں دینا چاہے گا نہ وہاں آرٹیکل چھپے گا نہ وہ انٹرویو چلے گا. جو پاکستان کے خلاف اٹھ کے اکا تکا جو ہے, نتھو پھتو جو ہے بیان دیں گے اندر سے باہر سے, وہ چلے گا. ویسے شیخ صاحب دیکھیں, ایک تو آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بڑے اچھے عہدوں پہ آپ رہے ہیں تقریباً 40 سال سے. تو آپ میری 15ویں منسٹری, آپ سوال مجھ سے میری منسٹری کا کریں. آپ سے میرا یہ طے تھا کہ آپ میری منسٹری کا سوال کریں. میں آپ لیکن آپ سیاستدان بھی ہیں سر, فارن افیئر کے دائرہ میں مجھے لے جا کے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ تو آپ کی اپنی رائے بھی ہے نا ایز اے سیاستدان. تو یہ جو بات کی جاتی ہے, اگر امریکہ واقعی پاکستان کو کہتا ہے کہ ہمیں اڈے دے دے, تو کیا پاکستان انکار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. پاکستان دنیا کے خطے میں ایسا اہم ترین ملک ہے کہ اس ریجن کی سیاست بدل سکتی ہے. اس ریجن کی سیاست میں روس, پاکستان, چین, ایران, ایک نیا خطہ بن سکتا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارے میں سمجھتا ہوں, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ امریکن کہے کہ اڈے دو ہم نہیں دیں گے جی, یہ ریکارڈ کر کے بتا دے ساری دنیا, نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کیا کر لے گا ہمارا کوئی؟ اتنے 1000 میل دور سے کیا کر لے گا ہمارا؟ افغانستان میں اتنی بمباری 20 سال سے کی ہے, کرنے پہ آ جائے. مدر آف دی, دیکھیں نا, اور تورا بورا پہ کون سا بم کون سا مارا جو دنیا میں بڑی اس کی لیڈ؟ ہاں وہ بالکل مدر آف بمز کہتے ہیں نا اس کو. کیا ہو گیا جی؟ ہاں بالکل. دیکھیں نا, مدر آف دی بم کا ٹرائل جو ہے تورا بورا پہ ہوا,
کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے؟ نہیں وہ روز بی بمبار 52، اس میں ایک سوال ہے، مجھے اب بات روز 52 بمبار ہنوئی سے شروع ہوئے ہیں اور ادھر آ گئے ہلمند میں اور کندہار میں اور ادھر لشکرگاہ میں. کیا ہوا ہے جی؟ اچھا اس سوال ہنسنے کی بات نہیں، سیریس بات نہیں ہے. میں سیریس. اچھا ایک اور اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مطلب ہم نہیں دیتے ہیں تو مطلب زبردستی دلوانا پاکستان کی چاہتے ہیں. مسائل زیادہ ہے نا، وہ مسائل بہت ہیں. ایف ٹی ایف کا مسئلہ ہے، قرضے ہیں ہمارے، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں نا. دیکھیں یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور ہم دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں. ہم دنیا کو، جو دنیا کی ہم سے توقعات ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اپنے کسی پڑوسی سے خام خواہ پنگا نہیں لینا چاہتے. یہ ہے ہماری پالیسی. اچھا سر، اب یہ داسو میں جو واقعہ ہوا، آپ نے بات بھی کی اس پہ، اس میں چینی شہری جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے، ہمارے پاکستانی بھی ہلاک ہوئے، تو اس کا ابھی کیا تفتیش میں کیا بات سامنے ہے؟ کچھ کہا جا رہا ہے کہ نئی تنظیم ہے وہ انوالو ہے. جو بھی تنظیم ہے، ملزم سارے کیس سارا مکمل ہے. فارن آفس چائنا ملزمان پکڑے گئے ہیں؟ میرا مطلب ہے کچھ پکڑے بھی گئے ہوں گے یقیناً. اچھا. سو اس میں فارن آفس اور چائنا مل کر جلد دنیا کو اعتماد ملیں گے. اچھا اچھا، ہماری طرف سے انویسٹیگیشن مکمل ہے. گڈ. اس میں ایک بات کی جا اور رہی ہے، میں انٹیریئر منسٹر کے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. فارن آفس اور چائنا فارن آفس کا یہ کام ہے کہ اس پہ انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے کچھ انٹیریئر سوالات، منسٹری کے حوالے سے سارے ہم نے کیس مکمل کر دی. اس میں مزید ایک دو سوالات ہیں. وہ یہ ہے کہ اس بارے میں ایسے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایسٹ ترکستان موومنٹ، اسلامک موومنٹ جو افغانستان میں ہے اور وہ طالبان کے الائی ہے، یہ افغان طالبان کے، شاید وہ انوالو ہے، یا پھر جو ہے نا سی آئی اے کا نام بھی لیا میں نے گیا آپ سے ہے. عرض کیا ہے، میں ایک فوراً دیکھیں آپ میرے ماں ایک صحافی کی حیثیت سے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے انٹرنیشنل ایجنڈے پہ نہ لے کے جائیں. جو میرے دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تفتیش مکمل کر دی ہے. لیٹ دی فارن آفس ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کس دن قوم کو بتانا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا آپ کو کہ اس میں سی آئی اے یا ایسٹ ترکستان موومنٹ، یہ ہمارے فارن آفس کے ایک ریٹائرڈ افسر ہے، اس کا وی لاگ ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں ساری، اس نے یہ بات کی ہے، میں نے خود وی لاگ سنی ہے. اگر کی ہے تو اس کو معلومات نہیں ہے. اچھا اچھا، اس کے بعد کچھ ایسا لگا کہ چین کے ساتھ کچھ ہمارے تعلقات جیسے اس میں کچھ کشیدگی آئی. کوئی دیکھیں نہیں، چین کے پاس پاکستان، اب یہ اگر آپ یہ راستہ ایک نکل آئے بدخشاں سے تاجکستان والا اور انگور اڈے والا اور وہ بارڈرز، ایک نئی سڑک نکل آئے، اچھا، تو ہمارے تعلقات چین سے لازوال ہیں اور ہمالیہ سے بلند ہیں اور سی پیک میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. آخری سوال سر بس ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس میں ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے نا چائنا کے لیے کی جا رہی ہے. اگر چائنا کے لیے یہ پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کا تو پھر ہمارے اوپر بھی اثر ہوگا، کیونکہ چائنا کے پروجیکٹس تو یہاں بھی ہے، سی پیک بھی ہے. دیکھیں ہم تو سی پیک کو جانتے ہیں، پلاننگ کس کے لیے ہو رہی ہے اس میں میری معلومات نہیں ہے. اچھا، ہم سی پیک کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، چاہے جتنا مرضی پریشر ہو. سی پیک پاکستان میں کنٹینیو کرے گا اور ساری قوم، ساری سیاسی پارٹیاں سی پیک کی حمایت میں، اور عمران خان کا بھی واضح اعلان ہے کہ سی پیک کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. جناب شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کا بڑے کھل کر جوابات دیے. ناظرین، آج ہم نے شیخ صاحب کے ساتھ خطے کی امور پہ بات کی، یہاں پہ کچھ ایشوز تھے ان پہ بھی تفصیل سے بات کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.